سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. 73واں حر بن یزید الریائی آیا. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت امام علی مقام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ادھر سے فوجوں نے تیار ہو کر دعوت مبارزت دی اور مبارزت طلب کرنے لگے. کہنے لگے حسین چلیے چند منٹوں کا کھیل ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں، بھیج اپنی طرف سے کوئی دلیر، لیکن خیال کرنا تیرے پاس ہے ہی کون. تانا مارا کہ تم تو 3 دنوں کے بھوکے پیاسے ہو، تم ہمارے سامنے ٹھہری کیا سکتے ہو. چنانچہ حضرت حر بن یزید تھوڑی دیر کے لیے، پہلے حر بن یزید یزیدی تھا، اب حر حسینی بن کے رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا ہے. بلند آواز سے کہیے. حضرت حر میدان کے اندر انہوں نے عرض کی حسین میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ان کو بتلاؤں کہ حسینیوں کا رتبہ کیا ہے، حسینیوں کا جذبہ کیا ہے. مجھے اجازت دیجئے. امام علی مقام نے فرمایا جا حر، تیرا اللہ نگہبان ہو. پھر جاتے ہوئے پہنچوں میں عرض کرنے لگا حسین ایک بار پھر کہہ دو حر میں تم سے راضی ہوں. میرے آقا حسین نے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا جا حر، خدا کو حاضر ناظر کہہ کے حسین کہتا ہے حسین تجھ سے راضی ہے، حسین تجھ سے راضی ہے، حسین تجھ سے راضی ہے. اللہ اکبر. اب جو حر میدان میں نکلا، اب چلنے کا انداز نرالا تھا، ٹھاٹھ باٹھ اپنی تھی، اس لیے کہ پتا تھا کہ ابھی چند منٹوں کے بعد میں نے حضور کی باہوں میں پہنچ جانا ہے. حر بن یزید الریائی میدان جنگ میں نکلا. ادھر عمرو بن سعد چلایا، کہنے لگا لوگوں سنو یہ تمہارا باغی ہے، اس کو ایسا سبق سکھاؤ تاکہ آج کے بعد کوئی کسی سے بغاوت کا نہ سوچے. اور کہنے لگے اے باغی تو ہے، باغی میں بھی ہوں، میں نے باطل سے بغاوت کی ہے، تم نے اللہ کے رسول سے بغاوت کی ہے. عمرو بن سعد کو غصہ آیا، حکم دیا چلو حملہ کرو. اوے اس حر کو خاک و خون میں ملا دو. اس کے چند فوجی آگے بڑھے، لیکن اب معاملہ اور تھا. ویسے بھی جرنل کا آدمی تھا، کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا. اس نے پشتوں کے پشتے لگا دیے. عمرو بن سعد حیران ہونے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری فوج مولی گاجر کی طرح کاٹی جا رہی ہے. اس نے حکم دیا چلو اب اس کے قریب نہ جانا، دور سے اس کو تیر مارو، دور سے اس پہ نیزے پھینکو، دور سے اس پہ بھالے پھینکو. چنانچہ دور سے ہی ان کو نشانہ بنایا گیا. اللہ کے نبی کا یہ شعر، امام علی مقام کے دربار کا یہ نوکر پہلی حاضری پیش کرتا ہوا کربلا کے اس میدان میں شہید ہو گیا. یہ نعرہ حر کا تھا یزیدی فوج سے جب نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. یہ نعرہ حر کا تھا جب یزیدی فوج سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے. آواز آنی چاہیے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. حر بن یزید الریائی کی شہادت کے بعد 2 جابری لڑکے آگے آئے. حسین پاک ہمیں بھی اجازت دیجئے، میرے آقا کے یہ 2 سپاہی بھی گئے میدان جنگ میں، یہ بھی 3 دنوں کے بھوکے پیاسے.
قوت ایمانی سے لڑتے ہوئے یہ دو جابری لڑکے بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت حنظلہ بن سعد گئے, پھر حضرت مسلم بن حفص جا گئے, پھر اس کے بعد صحابی رسول زہیر بن خن البجلی گئے. یہ وہی حضرت زہیر ہیں کہ جو انہی شامیوں کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے دو جنگیں مولا علی کے خلاف لڑی تھی, لیکن جب انہیں پتا چلا کہ آل محمد کا مقام کیا ہے, اپنے قبیلے کو بھیج دیا, فرمایا تم جاؤ, میں علم حسین تلے جان دینا اپنی سعادت سمجھتا ہوں. اس کے بعد قبیلہ بنو غفار کے عبداللہ و عبد الرحمن ماں کی طرف سے دو سگے بھائی ہیں, دونوں نے اپنے بازو پکڑے امام کی خدمت میں آئے. اے اللہ کے نبی کے نواسے, ہم چاہتے ہیں ہم دونوں اکٹھے جائیں, ہم دونوں اکٹھے آپ کے جھنڈے تلے جان دینا چاہتے ہیں. ان کے بعد حضرت سیف بن حارث, پھر ان کے بعد مالک بن عبدیہ, پھر ان کے بعد عبداللہ بن عمیر, پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کے بھائیوں کی بھاری آ گئی. حضرات یہ گوشہ اکثر چھپایا جاتا ہے. امام علی مقام امام حسین اکیلے میدان کربلا میں مولا علی کے بیٹے شہید نہیں ہوئے, بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی والد کی طرف سے سگے بھائی حضرت ام البنین کے بیٹے, حضرت علی کے بیٹے, حضرت عبداللہ بن علی, حضرت ابو بکر بن علی, حضرت محمد بن علی, حضرت عثمان بن علی اور حضرت سیدنا عباس بن علی العلمدار, یہ 5 بھائی یہ بھی امام علی مقام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور حضرات گرامی بہت ساروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حضرت عباس کی وفا کا کیا معاملہ ہے. حضرت علی کے باقی جو 4 بیٹے ہیں ان کی وفا کیا ہے. حضرت ام البنین یہ حضرت علی کی بیوی ہیں, حضرت حسین پاک کی امی ہیں. توجہ, آپ کی سگی والدہ تو ہے نا حضرت فاطمہ, یہ بھی اس لشکر میں امام علی مقام کے ساتھ تھی. اس سفر میں, اس قافلے میں حضرت ام البنین کا ایک بھتیجا بھی تھا. جب شمر لعین ادھر سے یہ آیا, ابن زیاد کا حکم لے کے آیا. ابن زیاد نے سے کہا تھا کہ جا جلدی جلدی یہ کام ختم کروا. آتے ہوئے ابن زیاد سے شمر کہنے لگا, اے میرے ماموزاد, یہ جو ام البنین ہے حضرت علی کی بیوی, یہ شمر کے رشتے میں یہ ان کا ماموزاد لگتا ہے. کوئی کہنے لگے ابن زیاد اس لشکر میں کچھ میرے بھی رشتہ دار آ گئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ تو ان کی امان لکھ کے دے دے, یعنی تاکہ ہم ان کو امان دے سکیں, ان کو چھوڑ دیں اور باقیوں کے سر قلم کر دیں. نام لکھوایا. 5 یہ بھائی تھے, ایک ان کی والدہ حضرت ام البنین تھی اور ایک ان کے بھتیجے تھے. ان 6 آدمیوں کے لیے, ان 7 آدمیوں کے لیے اس نے امان لکھوایا, اور امان لکھوا کر اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا. حضرت عباس نے کہا ہاں بول, کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا عباس دیکھو یہ زندگی ایک بار ملتی ہے, توجہ رکھنا ہے, دیکھو زندگی ایک بار ملتی ہے, یہ جینے کا ہی ڈر, تیری عمر کتنی ہے, تو ہے کیا, یہ تیرے بھائی ہیں, تیری ماں ہے. تو یہ حسین تو معاذ اللہ کہنے لگی, یہ حسین تو غسیلہ آدمی ہے, یہ جوش میں آ کر اس نے ایک پروگرام اور منصوبہ بنا دیے. تو میں نا یہ رات کے اندھیرے کی ملاقات ہے حضرت. کہنے لگا میں نا تمہارے لیے امان لے کے آ گیا ہوں, تم ایسا کرو یہ امان کا پروانہ میرے پاس ہے, تم سائیڈ پہ ہو جاؤ, حسین کو چھوڑ دو, تو میں تمہارا ذمہ دار ہوں, میری امان ہے. ہائے ہائے, اب وفا شروع ہوتی ہے. جناب حضرت عباس علمدار, اور تاریخ میں سب وفادار کوئی نہیں نظر آئے گا. حضرت عباس نے فرمایا او شمر, کیا ہمارے آقا حسین کے لیے بھی تو امان لے کے آیا ہے؟ کہنے لگا نانا, اوے حسین تو ہمارا اصلی ٹارگٹ ہے. آپ نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے, او بدبخت کمینے, تو نے کیسے یہ سوچ لیا کہ ہم نواسہ
रसूल को इधर बीच मैदान के तनहा छोड़कर अली के बेटे होकर हम तेरी अमान में आकर हम अपनी जान बचाएंगे। ओए हम लानत भेजते हैं तुझ पर, ओए अमान देने वाले पर, यजीद पर, ओए इब्ने तैय्या के बेटे पर हम लानत भेजते गए। ओए सुन सुन, ओए मैं और मेरे भाई तेरी अमान के मुकाबले में हुसैन के कदमों में जान देने को ज्यादा अच्छा समझते हैं। हज़रात गिरामी जरा तवज्जो फरमाइए, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये भाई हैं हजरत अब्बास। और आज नाम लगता है अब्बास अलमदार तो कईयों को ये बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है, ओ जी ये अब्बास का नारा तो दूसरी कंपनी लगाती है। अरे ओ बदबख्त, क्या हुसैन दूसरों का है, हमारा नहीं है? हुसैन हमारे सर का ताज है, और जो हुसैन का वफादार है वो हमारी आंखों का तारा और हमारे सर का ताज है। कायनात में ऐसी वफा, वैसे तो वो शेर जो हजरत गाजी अब्बास हजरत गाजी मुमताज के लिए मैं पढ़ा करता हूँ, असल में वो नात का शेर है और वो गाजी अब्बास के लिए शायर ने लिखा था। वो जो मशहूर नात हम लोग पढ़ते हैं ना कि सरे झुकाए हुए चलते गए वफादार सभी, सरे झुकाए हुए चलते वफादार सभी, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, जब से गाजी की ज़माने जब से गाजी की ज़माने अल्लाहु अकबर। ये वफादार अली का खून था इसलिए गद्दार नहीं हो सका। क़यामत तक के लिए सैयदा उम्मुल बनीन के इन 5 बेटों ने खून अली को दागदारों ने से बचा लिया। क़यामत तक के बता दिया जिनकी रगों में हाशमी खून हो वहां गद्दारी नहीं, वहां वफादारी होती है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, इसके बाद मैदान करबला के अंदर हजरत अकील के बेटे हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अकील मैदान में गए। इन्होंने भी दाद शुजात दी, ये भी शहीद हुए। इनके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील निकले। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील की शहादत के बाद हजरत जाफर बिन अकील गए। जरा गौर कीजिए, उधर मौला अली के भी बेटे शहीद हो रहे हैं। मौला अली के भाई हजरत अकील के भी 4 बेटे शहीद हो गए हैं। और इसके बाद जरा तवज्जो से सुनना, इसके बाद हजरत सरकार प्यार से इसके बाद जनाबे हजरत सरकार इमाम हसन मुजतबा के बेटे हजरत कासिम मैदान में आए। जनाबे हजरत कासिम सूरत में तस्वीर में इमाम हसन मुजतबा के मुशाबे, और वो कैसा रंग था और कैसा नूर था, कहने वाला बड़ा हसीन नक्शा खींच के कहता है कि चेहरा था ऐसे खून की हिद्दत से शोला दोष। ये बगैर तरन्नुम केस करता हूं। चेहरा था ऐसे खून की हिद्दत से शोला दोष, सूरज का जैसे फूल एक तश्ते सहर में हो। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। सूरज का जैसे एक फूल, सूरज का जैसे फूल एक तश्ते सहर में हो। हाय हाय, रसूल का नवासे का बेटा रसूलुल्लाह का ये शहजादा ये मैदान में आया।
نہ جانے یہ خون رسول میں کیا کرنٹ تھا، یہ کیا رنگ تھا کہ سب کے ہاتھ رک گئے، زبانیں گنگ ہو گئی، بولی کوئی نہیں رہا، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں عامر بن سعد نے دیکھا تو اپنے سب سے منجے ہوئے جنرل ازرق کو حکم دیا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے۔ کہنے لگا جا، یہ امام قاسم بن حسن گئے نا، آپ نے جا کر اس وقت کا انداز ہوتا تھا کہ رجز پڑھتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم کون ہیں، اپنا نام بتاتے تھے، اتا پتہ بتاتے تھے۔ آپ نے جب بتایا نا کہ میں ہوں حسین کا متوالا قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب، مولا علی کا نام آیا تو عامر بن سعد کہنے لگا ازرق چل اس لڑکے کے مقابلے میں تو جا۔ ازرق کہنے لگا عامر بن سعد خدا کا خوف کر، میں جرنل اور 1000 بندوں سے لڑنے والا، یہ ایک نوجوان لڑکا اور اس کے مقابلے میں تو مجھے بھیج رہا ہے۔ عامر بن سعد کہنے لگا تجھے پتہ نہیں یہ علی کا پوتا ہے؟ اور میرا ایک جملہ پلے باندھ، قرآن پاک فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ جس وقت شیر آتا ہے تو گدھے جنگل کے کھوتے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، شیر آتا ہے تو کھوتے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ عام شیر کا قانون ہے، وہ جنگل میں آپ لوگ یہ ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہو، جب ایک شیر آتا ہے ہزاروں جنگلی جانوروں کو آگے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے کہ یہ بھی میری قدرت کا ایک رنگ ہے کہ جب شیر آتا ہے تو جنگلی کھوتے بھاگ جاتے ہیں۔ یاد مہربانی کرنا ہے، جنگلی کھوتے بھاگ جاتے ہیں، یہ بھی اس کی قدرت کے ایک انداز ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے 30ویں سپارے کی۔ تو شیر آتا ہے جنگلی کھوتے بھاگتے ہیں، یہ رب کا عام قانون ہے۔ جب عام جنگلی شیر جائے تو کھوتے بھاگتے ہیں۔ بتاؤ جب خدا کا شیر آئے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا شیر علی ہے، جس کو اسد اللہ کا لقب میرے رسول نے دیا، خدا کے شیر کا لقب میرے نبی نے دیا، جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی علی ہے، اسد اللہ الغالب ہے، امام المشارق والمغارب ہے، یہ علی ہے، یہ اللہ کا شیر ہے۔ اور عام شیر سے جنگلی کھوتے بھاگتے ہیں، بتا جو خدا کا شیر ہوگا اس سے یہ جنگلی کھوتے کیسے بھاگتے ہوں گے۔ اور میرا بڑا مشہور جملہ ہے کہ اللہ کے شیر کی ایکسٹرا کوالٹی یہ ہے کہ ویسے جنگل کا شیر آئے کھوتے دیکھ کے بھاگتے ہیں، خدا کا شیر جب سامنے آئے تو کھوتے تو بھاگتے ہی رہے، اب قیامت تک خدا کے شیر کے نام سے ہی جنگلی کھوتے بھاگتے رہیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جب جس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوا کرے اس نعرے کا تکرار کیا کریں۔ یہاں منکر کوئی نہیں بیٹھا، لیکن یہ بھی ہم کسی کو بیچ میں کڑک کڑک کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ دھڑلے سے نعرہ لگاؤ، بولو بابا اب لگا نعرہ حیدری۔ اور میرا یہ جملہ اپنے پلے باندھ، جب بھی کبھی مولا علی کا نعرہ لگے، جس کے چہرے پہ اچر پچر کی آثار نظر آئے، سمجھ جائیے کھوتا ہے۔ بھائی بول بول، یہ کون ہے؟ یہ کھوتا ہے، اور یہ وہ گدھا ہے جس کی بابت اللہ کے قرآن نے خبریں دی ہیں۔ اس کی فطرت کے اندر کوئی گدھے والا معاملہ موجود ہے، وگرنہ جو اللہ کا شیر مولا علی ہے، مولا علی کا نام سن کر کسی مومن کی طبیعت میں یہ ہلچل نہیں ہوتی، مومن کی طبیعت خوش ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں بانک پن آتا ہے۔ اب پھر لگاؤ نعرہ حیدری، پھر لگاؤ نعرہ حیدری۔ اور یہ اور میری ایک بات یاد رکھو، جس جگہ فقیر بیٹھا ہو وہاں اگر آل رسول کے قصیدے نہیں پڑھے جائیں گے تو کہاں پڑھے جائیں گے؟ جہاں یہ فقیر تقریر کر رہا ہو وہاں آل محمد کے نعرے نہ لگیں تو کون لگائے گا اور کہاں لگیں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جب صبح قیامت رسول اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہو، ہماری پہچان اسی حوالے سے ہو کہ وہ آگے آئے کہ جس نے آل محمد کے نعروں کو اپنی زندگی کا مشن بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اب لگاؤ نعرہ حیدری۔ مولا علی کا نام اگر ہماری محفلوں میں اور مجلسوں میں نہیں اٹھے گا تو کہاں سے یہ نام بلند ہوگا؟ بابا یہ زندگی یہ دنیا کے انداز ہے، تم میں سے کوئی کیا کر دے سکتا ہے ہمیں؟ 2 دن ہمارے ہاتھ چوم سکتا ہے، 2 دن ہمارے نعرے لگا سکتا ہے، چھوڑ دو ہمارے ہاتھ چومنا، چھوڑ دو ہمارے نعرے۔
چھوڑ دو ہم سے وفا کرنا، چھوڑ دو ہم سے ملنا، چھوڑ دو ہماری تقریریں سننا، تم صرف اتنا کر سکتے ہو۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ہم کبھی بھی جناب والا یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ ہماری کسی حرکت سے، ہمارے کسی انداز سے آل محمد کے در پاک سے ہماری دوری ہو جائے۔ ہم ہر زندگی میں وہ کام کرتے رہیں گے جس سے آل محمد کی رضا ہمیں مطلوب ہوگی۔ ایک بار پھر ذرا نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری۔ آمنہ مسجد میں مولا علی کے نعرے اپنا رنگ دکھاتے ہیں کہ یہ مومنوں کا مرکز ہے، یہ رسول اللہ کے عاشقوں کا مرکز ہے، یہ رسول کی اہل بیت کے محبوں کا مرکز ہے۔ یا نبی کے صحابہ کا جب دن آتا ہے تو صحابہ کے نعرے لگتے ہیں، چاچا اس دن آیا کر، 11 لگایا کر، تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن ویسے چونکہ شان آل محمد کا جلسہ ہے، لگاؤ نعرہ، نعرہ حیدری۔ ہم عظمت و شان صحابہ پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں، لیکن جس کا موضوع ہو اس جگہ موضوع کے اوپر نعرہ حیدری۔ ہائے ہائے تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے نا کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیموں، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے جناب حضرت قاسم بن حسن، امام حسن مجتبی کے بیٹے۔ آپ میدان جنگ میں نکلے، میری امام علی مقام سے اجازت لی، چچا مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی آپ کے بھائیوں کی امرائی میں، میں بھی اللہ کی راہ میں بھی اپنا خون پیش کرنے لگاؤں، میں بھی اپنے بابا کی وصیت کے مطابق میں بھی دین کی سربلندی کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت امام قاسم بن حسن کو اجازت دی۔ ادھر ازرق میدان کے اندر توجہ رہے، عمر بن سعد نے کہا ازرق میدان کے اندر جا، کہنے لگا مجھ سے مذاق تو نہ کر، یہ نوجوان لڑکا ہے، میں سنادید پہلوان، میں اتنا بڑا جرنل، میرے مقابلے میں کوئی بندہ لے کے ہے عمر بن سعد کہنے لگا او ازرق شاید تجھے پتہ نہیں یہ علی کا پوتا ہے، یہ علی کا پوتا ہے۔ ازرق کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں ازرق کا ایک بیٹا جو اس کے دائیں طرف کھڑا تھا کہنے لگا میں جاؤں گا۔ یہ بھی ایک کڑیل قسم کا جوان گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا، اس کے وزن سے گھوڑے کی پشت دھوری ہوئی جا رہی ہے۔ یہ تکبر و غرور کی تصویر بنتا ہوا میدان میں آیا، کہنے لگا میں تیری ہڈیاں توڑنے آ گیا ہوں۔ امام قاسم بن حسن خاموش کھڑے رہے۔ جیسے ہی یہ قریب آئے نہ جانے کیسے یہ حیدری تلوار چمکی کہ لوگوں نے دیکھا سر ادھر جا کے گرا، دھڑ ادھر جا کے گرا۔ عمر بن سعد نے کہا ازرق اب دیکھا ہے بچے کا کمال۔ اتنے میں اس کا دوسرا بیٹا ازرق جرنل کا دوسرا بیٹا کہنے لگا میں بھائی کا بدلہ لینے جاؤں گا۔ یہ دوڑاتا ہوا گھوڑا میدان میں نکلا۔ امام قاسم بن حسن وہ اپنی جگہ پہ جمے رہے، کھڑے رہے۔ جیسے ہی وہ نیزہ تان کے آپ کے قریب آیا، آپ نے گھوڑے کو جھٹکا دے کے ہٹایا، وہ آگے نکلا، گھوڑے کو پلٹا کے ایک وار کیا، وہ بھی تڑپتا ہوا زمین پہ آ گیا۔ یہ دیکھ کر ازرق میدان میں آیا، کہنے لگا اب تو اس بچے کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ غصے سے پھکارتا ہوا میدان میں آیا اور رجل پڑتا ہوا آیا، میں نے فلاں جنگ میں اتنے مارے ہیں، میں نے فلاں جنگ میں اتنے مارے ہیں، میں نے فلاں جنگ میں اتنے مارے گئے۔ امام قاسم بن حسن سامنے کھڑے، آپ نے فرمایا دینگے تو اتنی مار رہا ہے پر گھوڑے کی زین ٹیڑھی باندھی ہوئی ہے۔ اس نے جیسے ہی نیچے دیکھا ایک تلوار چمکی، علی کے لال نے امام حسن مجتبی کے اس شہزادے نے اس جرنل کو بھی میدان کے اندر گرا دیا۔ عمر بن سعد حیران ہو گیا۔ امام قاسم بن حسن گھوڑے کو پلٹا کے اپنے چچا کے پاس آئے، چچا دیکھیے میں نے کیسے مارا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا او میرے قاسم تیرا چچا اس وقت تجھے اور دے ہی کیا سکتا ہے سوائے اس کے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔
اللہ اکبر. پھر عرض کی چچا جان مجھے پیاس نے بڑا تڑپایا ہے. فرمایا قاسم صبر کرو ابھی تھوڑی دیر بعد حوض کوثر پہ جا کر اپنی پیاس بجھا لینا. حضرت قاسم بن حسن پھر میدان میں گئے, دعوت مبارزت دی. آؤ آؤ آگے آؤ, علی کا پوتا تمہیں بلا رہا ہے. لیکن اب کسی کی ہمت نہیں ہے کیونکہ اتنے بڑے جرنل کا حشر آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. چنانچہ حضرت قاسم بن حسن آپ کی اس پکار پر, آپ کی مبارزت کے طلب پر عمرو بن سعد کہنے لگا کہ او بزدلو, اور 3 دن کے پیاسے سے کیوں ڈر گئے؟ اتنا کہتے ہوئے کہنے لگا اچھا اگر اکیلے اکیلے نہیں جاتے تو چلو مل کے حملہ کرو. چنانچہ ان بلوائیوں میں علی گئے, شہزادہ گھر گیا, چاروں طرف سے تیر آئے, تلواریں چمکی, چاروں طرف سے نیزے آئے, یہ بھی لڑتے ہوئے پشتوں کے پشت گراتے ہوئے. چنانچہ حضرت قاسم بن حسن آپ گھوڑے سے نیچے گرے, آواز لگائی ادرکنی یا متا, او میرے چچا دیکھ لیجئے آپ کا شہزادہ قاسم گر پڑا ہے. اللہ اکبر. حضرت قاسم بن حسن آپ گھوڑے سے گرے, امام علی مقام دوڑتے ہوئے میدان میں گئے. اس سے پہلے ہی آپ کے سر انور کو ان یزیدیوں نے تن سے جدا کر دیا. حضرت امام پاک امام قاسم بن حسن کی لاشوں کو لے کر جیسے ہی آئے تو ایک قیامت کا شور خیموں میں آ گیا. نہ کیوں قیامت کا شور ہو بابا خیموں میں, نہ کیوں قیامت کا شور ہو بابا خیموں میں. ایک لاش قاسم اکبر کھلا رہے قاسم اکبر کھلا رہے حسین, نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے حسین, نور چشم میں حبیب خدا رہے حسین. سما رہے حسین, نگاہ کون مقام سما رہے حسین. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کی نشست میں جو بقیہ کربلا کا واقعہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اصل میں یہ حقائق ہوتے ہیں جن کا بیان اس لیے ضروری ہے کہ آج میڈیا کو دور ہے اور یزیدیوں نے بھی اپنی اپنی پوری کوششیں اور پوری جناب وہ سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کربلا میں تو وہی کچھ نہیں تھا, بس وہ ایک ڈاکوؤں کا قافلہ آیا تھا, اس نے امام علی مقام کو گھیرا اور شہید کر دیا. وہاں تو کل 10 منٹ کا مقابلہ ہوا تھا اور یہ تو وہی. حالانکہ یہی یزیدی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 88 لوگ مرے, یہ ان کی بات ہے, ہمارے نزدیک بہت مرے, یعنی 88 یزیدی مرے. کتنے ان کے نزدیک کتنے 88 یزیدی مرے. ان کی باتوں میں تضاد ہے. اگر وہاں وہی کچھ نہیں ہے تو یہ 88 پھونک سے مر گئے تھے. آخر کسی کی تلوار نے تو ان کو کاٹا تھا نا, آخر کسی نے تو مارا تھا. اور ان میں سے
ایسے تقریباً 300 سے زائد تھے جو زخمی ہوئے تھے، اور بعد میں تمام کے تمام جو واقعہ کربلا کے بعد جتنے بھی یہ فوج میں شامل لوگ تھے وہ انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا ان کا انجام کیا ہوا، لیکن یہ 250 وہ تھے کہ جن کو زخم لگے اور زخموں میں کیڑے پڑ کے یہ انتہائی بھیانک قسم کی موت یہ مرے۔ 250 تو یہ تو وہ مانتے ہیں کہ 250 زخمی ہوا تھا اور 88 مرے تھے، ہمارے نزدیک تو وہاں گنتی کا شمار ہی نہیں، اتنے مرے تھے نا کہ پوری ہزاروں کی فوج سارا دن قبریں کھودتی رہی، رات کی قبریں کھودتی رہی، اگلا دن جناب کو وہاں دفناتے رہے، تو وہاں پر وہ قبریں کس کے لیے کھودتے رہے؟ ہزاروں لوگ مل کے کتنی یہ قبریں کھودیں گے اپنے ان مردوں کو دفنانے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے حیدری تلواروں نے اپنی کاٹ کا جوہر دکھایا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مولا علی کا خون وہاں پر ہو اور وہاں پر جناب باطل حملہ کرے اور یہ چپ کیسے یہ بزدلوں کی طرح آگے سے یہ کہیں نہیں بس ٹھیک ہے ہم مارے گئے؟ ایسا نہیں ہے، بہت کچھ وہاں ہوا۔ انشاءاللہ یہ واقعات اگلے جمعے انشاءاللہ میں ان کو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عالم محمد کے دل میں حمایت کا جذبہ